بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعید بن المسیب اور عروہ بن زبیر اور علقمہ بن وقاص اور عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے روایت ہے۔ ان سب لوگوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث روایت کی جب ان پر تہمت کی تہمت کرنے والوں نے اور کہا جو کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے پاک کیا ان کو ان کی تہمت سے۔ زہری نے کہا، ان سب لوگوں نے ایک ایک ٹکڑا اس حدیث کا مجھ سے روایت کیا اور بعض ان میں سے زیادہ یاد رکھنے والے تھے اس حدیث کو، بعض سے اور زیادہ حافظ تھے اور عمدہ بیان کرنے والے تھے اس کو، اور میں نے یاد رکھی ہر ایک سے جو روایت سنی، اور بعض کی حدیث بعض کی تصدیق کرتی ہے۔ ان لوگوں نے بیان کیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو قرعہ ڈالتے اپنی عورتوں پر، اور جس عورت کے نام پر قرعہ نکلتا اس کو سفر میں ساتھ لے جاتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرعہ ڈالا ایک جہاد کے سفر میں، اس میں میرا نام نکلا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی، اور یہ ذکر اس وقت کا ہے جب پردے کا حکم اتر چکا تھا۔ میں اپنے ہودج میں سوار ہوتی اور راہ میں جب اترتی تو بھی اس ہودج میں رہتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے فارغ ہوئے اور لوٹے اور مدینے سے قریب ہو گئے، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کوچ کا حکم دیا۔ میں کھڑی ہوئی جب لوگوں نے کوچ کی خبر کر دی اور چلی، یہاں تک کہ لشکر کے آگے بڑھ گئی۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہوئی تو اپنے ہودج کی طرف آئی اور سینے کو چھوا، معلوم ہوا کہ میرا ہار ظفار کی نگینوں کا گر گیا ہے۔ ظفار ایک گاؤں ہے یمن میں۔ میں لوٹی اور اس ہار کو ڈھونڈنے لگی۔ اس کے ڈھونڈنے میں مجھے دیر لگی اور وہ لوگ آ پہنچے جو میرا ہودج اٹھاتے تھے۔ انہوں نے وہ اٹھایا اور میرے اونٹ پر رکھ دیا جس پر میں سوار ہوتی تھی۔ وہ یہ سمجھے کہ میں اس ہودج میں ہوں۔ اس وقت عورتیں ہلکی دبلی تھی، نہ سنڈی تھی نہ موٹی، کیونکہ تھوڑا کھانا کھاتی تھی، اس لیے ان کو ہودج کا بوجھ عادت کے خلاف معلوم ہوا۔ جب انہوں نے اس کو اونٹ پر لادا اور اٹھایا، اور میں ایک کمسن لڑکی بھی تھی، آخر لوگوں نے اونٹ کو اٹھایا اور چل دیے، اور میں نے اپنا ہار اس وقت پایا جب سارا لشکر چل دیا۔ میں جو ان کے ٹھکانے پر آئی تو وہاں نہ کسی کی آواز ہے نہ کوئی آواز سننے والا۔ میں نے یہ ارادہ کیا کہ جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھ جاؤں، اور میں یہ سمجھی کہ لوگ جب مجھے نہ پائیں گے تو یہیں لوٹ کر آئیں گے، تو میں اس ٹھکانے پر بیٹھی رہی۔ اتنے میں میری آنکھ لگ گئی اور میں سو رہی، اور صفوان بن معطل سلمہ ذکوانی ایک شخص تھا، وہ آرام کے لیے آخر رات میں لشکر کے پیچھے ٹھہرا تھا۔ جب وہ روانہ ہوا تو صبح کو میرے ٹھکانے پر پہنچا۔ اس کو ایک آدمی کا جثہ معلوم ہوا جو سو رہا ہے۔ وہ میرے پاس آیا اور مجھ کو پہچان لیا، دیکھتے ہی اس لیے کہ میں پردہ کا حکم اترنے سے پہلے ہی اس کے سامنے ہوا کرتی تھی۔ میں جاگ اٹھی اس کی آواز سن کر۔ جب اس نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، مجھ کو پہچان میں نے اپنا منہ ڈھانپ لیا اپنی اوڑھنی سے۔ اللہ کی قسم اس نے کوئی بات مجھ سے نہیں کی، نہ میں نے اس کی کوئی بات سنی سوائے ان للہ و انا الیہ راجعون کے۔ پھر اس نے اپنا اونٹ بٹھایا اور اپنا ہاتھ میرے چڑھنے کے لیے بچھایا۔ میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ پیدل چلا اونٹ کو کھینچتا ہوا، یہاں تک کہ ہم لشکر میں پہنچے اور لشکر کے لوگ اتر چکے تھے۔ سخت دوپہر کی گرمی میں تو میرے مقدمے میں تباہ ہوئے جو لوگ تباہ ہوئے، یعنی جنہوں نے بدگمانی کی، اور قرآن میں جس کی نسبت تولہ کبرہ آیا، یعنی بانی مبانی اس تہمت کا، وہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق تھا۔ آخر ہم مدینے میں آئے، اور جب مدینے میں پہنچی تو بیمار ہو گئی، 1 مہینے تک بیمار رہی، اور لوگوں کا یہ حال تھا کہ بہتان کرنے والوں کی باتوں میں غور کرتے، اور مجھے ان کی کسی بات کی خبر نہ تھی۔ صرف مجھ کو اس امر سے شک ہوا کہ میں نے اپنی بیماری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شفقت نہ دیکھی تھی جو پہلے میرے حال پر ہوتی تھی۔ جب میں بیمار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اندر آتے اور سلام کرتے اور پھر فرماتے یہ عورت کیسی ہے؟ سو اس امر سے مجھے شک ہوتا، لیکن مجھے اس خرابی کی خبر نہ تھی، یہاں تک کہ جب میں دبلی ہو گئی بیماری جانے کے بعد تو میں نکلی، اور میرے ساتھ مستح کی ماں بھی نکلی مناسی کی طرف۔ مناسی جگہ تھی مدینے کے باہر، اور وہ پاخانہ کی جگہ تھی۔ ہم لوگوں کے پخانے بننے سے پہلے ہم لوگ رات ہی کو نکلا کرتے تھے اور رات ہی کو چلے آتے، اور یہ ذکر اس وقت کا ہے جب ہمارے گھروں کے نزدیک پخانے نہیں بنے تھے، اور ہم پہلے عربوں کی طرح جنگل میں جایا کرتے تھے پخانے کے لیے، اور گھر کے پاس پخانے بنانے سے نفرت رکھتے تھے۔
تو میں چلی اور مستح میرے ساتھ تھی۔ وہ بیٹی تھی ابو رحم بن مطلب بن عبد مناف کی، اور اس کی ماں صخر بن عامر کی بیٹی تھی جو خالہ تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ اس کے بیٹے کا نام مستح بن اساسہ بن عباد بن مطلب تھا۔ غرض میں اور مستح دونوں جب اپنے کام سے فارغ ہو چکی تو واپس اپنے گھر کی طرف آ رہی تھی۔ اتنے میں مستح کا پاؤں الجھا اپنی چادر میں اور بولی، ہلاک ہوا مستح۔ میں نے کہا، تو نے بری بات کہی، تو برا کہتی ہے اس شخص کو جو بدر کی لڑائی میں شریک تھا۔ وہ بولی، اے نادان، تو نے کچھ نہیں سنا؟ مستح نے کیا کہا؟ میں نے کہا، کیا کہا؟ اس نے مجھ سے بیان کیا کہ جو بہتان لگانے والوں نے کہا تھا۔ یہ سن کر میری بیماری دو چند ہو گئی، ایک اور بیماری بڑھی۔ میں جب اپنے گھر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور سلام کیا اور فرمایا، اب اس عورت کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا، آپ مجھ کو اجازت دیتے ہیں اپنے ماں باپ کے پاس جانے کی؟ اور میرا اس وقت ارادہ تھا کہ میں ماں باپ کے پاس جا کر اس خبر کی تحقیق کروں۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اجازت دے دی اور میں اپنے ماں باپ کے پاس آئی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا، ماں، یہ لوگ کیا بک رہے ہیں؟ وہ بولی، بیٹا، تو اس کا خیال نہ کر اور اس کو بڑی بات مت سمجھ۔ اللہ کی قسم ایسا بہت کم ہوا ہے کہ کسی مرد کے پاس ایک خوبصورت عورت ہو جو اس کو چاہتا ہو اور اس کی سوکنے بھی ہوں اور سوکنے اس کی عیب نہ نکالے۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، لوگوں نے تو یہ کہنا شروع کر دیا۔ میں ساری رات روتی رہی، صبح تک میرے آنسو نہ ٹھہرے اور نہ نیند آئی۔ صبح کو بھی میں رو رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم کو بلایا، کیونکہ وحی نہیں اتری تھی، اور ان دونوں سے مشورہ لیا مجھ کو جدا کرنے کے لیے، یعنی طلاق دینے کے لیے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی رائے دی جو وہ جانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے حال کو اور اس کی عصمت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اس کے ساتھ۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، عائشہ آپ کی زوجہ ہے اور ہم تو سوا بہتری کے اور کوئی بات اس کی نہیں جانتے۔ سیدنا علی بن طالب رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ پر تنگی نہیں کی اور عائشہ کے سوا عورتیں بہت ہیں، اور اگر آپ لونڈی سے پوچھیں تو آپ سے سچ کہہ دے گی۔ لونڈی سے مراد بریرہ بن جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہتی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا اور فرمایا، اے بریرہ، تو نے کبھی عائشہ سے ایسی بات دیکھی ہے جسے تجھ کو اس کی پاک دامنی میں شک پڑے؟ بریرہ نے کہا، قسم اس کی جس نے آپ کو سچا پیغمبر کر کے بھیجا ہے، اگر میں ان کا کوئی کام دیکھتی کبھی تو میں عیب بیان کرتی۔ اس سے زیادہ کوئی عیب نہیں کہ عائشہ کم عمر لڑکی ہے، آٹا چھوڑ کر گھر کا سو جاتی ہے، پھر بکری آتی ہیں اور اس کو کھا لیتی ہیں۔ مطلب یہ کہ ان میں کوئی عیب نہیں جس کو آپ پوچھتے ہیں، نہ اس کے سوا کوئی عیب ہے۔ جو عیب ہے وہ یہی ہے کہ بھولی بھالی لڑکی ہے اور کم عمری کی وجہ سے گھر کا بندوبست نہیں کر سکتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور عبداللہ بن ابی سلول سے بدلہ چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممبر پر، اے مسلمان لوگو، کون بدلہ لے گا میرا اس شخص سے جس کی سخت بات ایذا دینے والی میرے گھر والوں کی نسبت مجھ تک پہنچی؟ اللہ کی قسم میں تو اپنی گھر والی یعنی سیدہ عائشہ کو نیک سمجھتا ہوں، اور جس شخص سے یہ لوگ تہمت لگاتے ہیں یعنی صفوان بن معطل سے، اس کو بھی نیک سمجھتا ہوں، اور وہ کبھی میرے گھر میں نہیں گیا میرے ساتھ۔ یہ سن کر سیدنا سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں آپ کا بدلہ لیتا ہوں۔ اگر تہمت کرنے والا ہماری قوم اوس میں سے ہے تو ہم اس کی گردن مارتے ہیں، اور جو ہمارے بھائیوں خزرج میں سے ہے تو آپ حکم کیجئے، ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے، یعنی اس کی گردن ماریں گے۔ یہ سن کر سیدنا سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، اور وہ خزرج قبیلے کے سردار تھے اور نیک آدمی تھے، لیکن اس وقت ان کو اپنی قوم کی حمایت آ گئی اور کہنے لگے، اے سعد بن معاذ، قسم اللہ کی بقا کی، تو ہماری قوم کے شخص کو قتل نہ کرے گا، نہ کر سکے گا۔ یہ سن کر اسد بن حذیر جو سعد بن معاذ کے چچا زاد بھائی تھے کھڑے ہوئے اور سعد بن عبادہ سے کہنے لگے، تو نے غلط کہا، قسم اللہ کی بقا کی، ہم اس کو قتل کریں گے، اور تو منافق ہے۔ جب تو منافقوں کی طرف سے لڑتا ہے۔ غز کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور قریب تھا کہ کشت و خون شروع ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے تھے اور ان کو سمجھا رہے تھے اور ان کا غصہ فر کر رہے تھے، یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش رہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں اس دن بھی سارا دن روتی رہی کہ میرے آنسو نہ تھمتے تھے اور نہ نیند آتی تھی، پھر دوسری رات بھی روتی رہی
کہ نہ آنسو نہ تھمتے تھے، نہ نیند آتی تھی، اور میرے باپ نے یہ گمان کیا کہ روتے روتے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ میرے باپ میرے پاس بیٹھے تھے اور میں رو رہی تھی۔ اتنے میں انصار کی ایک عورت نے اجازت مانگی، میں نے اس کو اجازت دی، وہ بھی آ کر رونے لگی۔ پھر ہم سب اسی حالت میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام کیا اور بیٹھے، اور جس روز سے مجھ پر تہمت ہوئی اس روز سے آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھے نہیں، اور 1 مہینہ یوں ہی گزرا، میرے مقدمے میں کوئی وحی نہیں اتری۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد پڑھا اور بیٹھتے ہی اور فرمایا، اما بعد، اے عائشہ، مجھ کو تمہاری طرف سے ایسی ایسی خبر پہنچی ہے، پھر اگر تم پاک دامن ہو تو عنقریب اللہ تعالیٰ تمہاری پاک دامنی بیان کر دے گا، اور اگر تو نے گناہ کیا ہے تو توبہ کر اور بخشش مانگ اللہ سے، اس واسطے کہ بندہ جب گناہ کا اقرار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات تمام کر چکے تو میرے آنسو بالکل بند ہو گئے، یہاں تک کہ ایک قطرہ بھی نہ رہا۔ میں نے اپنے باپ سے کہا، آپ جواب دیں میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقدمے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ میرے باپ بولے، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میں کیا جواب دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سبحان اللہ، باپ تو محب رسول تھے، وہ ان کی بیٹی کا مقدمہ تھا، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم نہ مارا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا، تم جواب دو میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ بولی، اللہ کی قسم میں نہیں جانتی کیا جواب دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آخر میں نے خود ہی کہا، اور میں کم سن لڑکی تھی، میں نے قرآن نہیں پڑھا ہے، لیکن میں قسم اللہ کی یہ جانتی ہوں کہ تم لوگوں نے اس بات کو یہاں تک سنا، تمہارے دل میں جم گئی اور تم نے اس کو سچ سمجھ لیا۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے غصے سے فرمایا، ورنہ سچ کسی نے نہیں سمجھا بجز تہمت کرنے والوں کے۔ پھر اگر تم سے کہوں میں بے گناہ ہوں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو بھی تم مجھ کو سچا نہیں سمجھو گے، اور اگر میں ایک گناہ کا اقرار کر لوں جس کو میں نے نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں تو تم مجھ کو سچا سمجھو گے، اور میں اپنی اور تمہاری مثل سوائے اس کے کہ کوئی نہیں پاتی جو یوسف علیہ السلام کے باپ کی تھی، یعقوب علیہ السلام کی۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو رنج میں ان کا نام یاد نہ آیا، یوسف علیہ السلام کے باپ کا، جب انہوں نے کہا، یعنی اب صبر بہتر ہے اور تمہاری اس گفتگو پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔ پھر میں نے کروٹ موڑ لی اور میں اپنے بچھونے پر لیٹ رہی، اور میں اللہ کی قسم اس وقت جانتی تھی کہ میں پاک ہوں اور اللہ تعالیٰ ضرور میری پاکی ظاہر کرے، لیکن اللہ کی قسم مجھے یہ گمان بھی نہ تھا کہ میری شان میں قرآن اترے گا جو پڑھا جائے گا قیامت تک، کیونکہ میری شان خود میرے گمان میں اس لائق نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ عزت اور بزرگی والا ہے، میرے مقدمے میں کلام کرے، اور کلام بھی ایسا جو پڑھا جائے۔ البتہ مجھ کو یہ امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں کوئی ایسا مضمون، ایسا کچھ دیکھیں گے جس سے اللہ تعالیٰ میری پاکی ظاہر کر دے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، تو اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے نہیں اٹھے تھے، اور نہ گھر والوں میں سے کوئی باہر گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی اور اتارا قرآن کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی سختی معلوم ہونے لگی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر سے موتی کی طرح پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے۔ جاڑوں کے دنوں میں اس کلام کی سختی سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اس لیے کہ بڑے شہنشاہ کا کلام تھا، جب یہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتی رہی، یعنی وحی ختم ہو چکی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، اور اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ منہ سے نکالا، اے عائشہ خوش ہو جا، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو بے گناہ اور پاک فرمایا۔ میری ماں نے کہا، اٹھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر اور شکر کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا بوسہ لے۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں اٹھوں گی اور نہ کسی کی تعریف کروں گی سوائے اللہ تعالیٰ کے، اس نے میری پاکی اتاری۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم، آخر تک 10 آیتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو میری پاکی کے لیے اتارا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مستح سے عزیز داری کی وجہ سے سلوک کیا کرتے تھے، یہ کہا کہ اللہ کی قسم اب میں اس کو کچھ نہ دوں گا، کیونکہ اس نے عائشہ کی نسبت ایسا کہا
تو اللہ نے یہ آیت اتاری۔ آخر تک حبان بن موسیٰ نے کہا، عبداللہ بن مبارک نے کہا، یہ آیت بڑی امید کی ہے اللہ کی کتاب میں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ناطے داروں کے ساتھ سلوک کرنے میں بخشش کا وعدہ کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ کو بخشے۔ پھر مستحق کو جو کچھ دیا کرتے تھے وہ جاری کر دیا اور کہا، میں کبھی بند نہ کروں گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اور رسول اللہ نے ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے میرے باب میں پوچھا جو وہ جانتی ہو، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا، حالانکہ وہ سوکن تھی، یا رسول اللہ میں اپنے کان اور آنکھ کی احتیاط رکھتی ہوں، یعنی بن سنے کوئی بات سنی نہیں کہتی اور نہ بن دیکھے کوئی بات کہتی ہوں، میں نے تو عائشہ کو نیک ہی سمجھتی ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، زینب رضی اللہ عنہا ہی ایک زوجہ تھی جو میرے مقابل کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس تہمت سے بچایا ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے، اور ان کی بہن حمنہ بنت جحش نے ان کے لیے تعصب کیا اور ان کے لیے لڑی تو جو لوگ تباہ ہوئے ان میں وہ بھی تھے، یعنی تہمت میں شریک تھے۔ زہری نے کہا، تو ان لوگوں کا یہ آخری حال ہوا جو ہم کو پہنچا۔ تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں؟ یا اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور تہمت ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دے، چینل کو سبسکرائب کر دے اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔